جی جناب، تو آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ میں ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ابتدائی دو آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ دونوں آیات جو ہیں ہم پچھلی نشست کے اندر اس کا احاطہ کر چکے ہیں، اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم آغاز کر رہے ہیں بقیہ دو آیات کا، یعنی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کے جو سادہ لغوی معنی ہیں جو ترجموں میں لکھے ہوئے ہیں وہ کیا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے اللہ، ٹھیک ہے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ابتدائی آیات تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہوا ہے، جو پچھلی تین آیات ہیں، یعنی یہ دو آیات اور ابھی یہ جو ہم نے ایک پڑھی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین کی، یعنی تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، یعنی ایک صفت آئی۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ہے، یہ دو اور صفات آ گئیں۔ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، اور مالک ہے یوم الدین کا یہ ایک اور صفت آ گئی اللہ رب العزت کی۔ تو یہ تین جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ کی صفات کا بیان ہوا ہے، اور اس کے فوری بعد بات کیا ہو رہی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں مدد، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باقاعدہ تین آیات تھیں جو ابتدا میں تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کر کے ہم نے وہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جو مطلوب ہے، اور وہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جی اب اس کے لوگ اس معنوں پہ آ جاتے ہیں، یعنی اگر اس میں ڈیپ اترنے کی کوشش کریں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہ مالک ہی کی صفت کیوں ہے یہاں پر؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ یہاں پہ لکھا ہو رب یوم الدین، ٹھیک ہے، یا لکھا ہو رحمان یوم الدین؟ یہ ملک یوم الدین ہی کیوں ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی ملک کی صفت جو ہے وہ مکمل اختیار کو ظاہر کرتی ہے۔ مالک کی صفت یعنی جس کا کمپلیٹ اختیار ہو اور اس کے اختیار کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتا ہے نا یہاں پہ اتھارٹی میں ہوں، ٹھیک ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو مالک کی صفت ہوگی وہ اپنے پورے جلوے کے ساتھ جو ہے وہ نمودار ہوگی۔ یعنی یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ مالک تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہیں، پہلے کل بھی تھے، لیکن اللہ نے یہاں پر ڈھیل دے رکھی ہے ہمیں امتحان کی غرض سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان اختیارات کا اختلاف اس حوالے سے نہیں کیا کہ اس کا وہ یعنی ہمیں ڈھیل ہی نہ دے، یعنی ہم اگر کوئی برائی کرنا چاہیں تو فوراً ہی ہم پر بجلی گرے اور ہم خاکستر ہو جائیں، ایسا معاملہ اللہ نے نہیں کیا ہے، بلکہ امتحان میں ہمیں مبتلا کیا ہے۔ لیکن روز آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی مالک کی صفت نمودار ہوگی، اللہ کے وہ قوانین اور اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحیح سے یہاں پہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، وہاں پر ان کا کمپلیٹ اطلاق ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اختیار پورا لیا ہوا ہوگا ہاتھ میں۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ مجرم جو ہیں وہ اپنی زبان نہیں کھول پائیں گے، اور ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یعنی اللہ کی مالک کی صفت کا ظہور جو ہے وہ در حقیقت یوم الدین میں ہوگا۔ اچھا، یوم کیا ہے؟ یوم کے جو لفظی معنی ہے وہ دن ہے، کہ جی روز جزا کا مالک ہے، یعنی روز یا دن، جزا کے دن کا مالک ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس دن کو ہم اپنے دن پر قیاس نہیں کر سکتے، یعنی یوم جو ہے اس میں کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی یوم صرف دن کو نہیں کہتے بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک وقفہ۔ تو یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ یوم سے مراد کوئی 24 گھنٹے کا دن ہے اور روز آخرت شاید 24 گھنٹے کا ہوگا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ایون اس کائنات کے اندر بھی مختلف گیلیکسیز میں، مختلف سولر سسٹمز میں جب ہم مختلف سیاروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو دن ہے، ایک دن جو پورا گزرتا ہے، یعنی دن اور رات کا جو ایک پورا سائیکل ہے، وہ مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک سال کا دن ہوتا ہے، کہیں جو ہے وہ ہماری طرح 24 گھنٹے کا دن ہے، کہیں اس سے چھوٹا دن ہے۔ تو دن جو ہے وہ ویریٹ کرتے ہیں، یہ ریلیٹیو ہے۔ اور قرآن مجید اس میں تفصیل کیا بیان کرتا ہے؟ دو مقامات پر۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو دن ہے، ٹھیک ہے، وہ 1000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے مقام پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ 1000 اور 50,000 جو مختلف وہ بتائی گئی ہے، وہ مختلف سچویشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کن کرائیٹیرینس کے اندر۔ تو اس سے ایک اجمالی بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کو ہم کوئی فکس نہیں بتا سکتے کہ دن سے مراد اتنے ہی گھنٹے ہوگی۔ تو یعنی دن مختلف ہو سکتا ہے، وہ 1000 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 50,000 سال کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یوم کو ہم ٹائم پیریڈ کے طور پہ رہیں، نہ کہ 24 گھنٹے کے اس پہ۔ پھر آئے دین پر، ٹھیک ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین کا ایک معنی تو جو ہے وہ فیصلے کے،
ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں فیصلے کا دن. اور ایک معنی نظام کے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو پورا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی جو ہیں وہ اس طریق کے ہیں، اس راستے کے ہیں جس کے اوپر چلتے ہیں. اب لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. ٹھیک ہے، تو یہ دین کے کئی معنی ہیں. ان تمام معنوں کا اطلاق جو ہے آپ روز جزا پر کر سکتے ہیں. یعنی اس میں جو ہے وہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا پوری طریقے سے قائم ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ فیصلے کی صفت بھی پوری طریقے سے ہوگی، اور وغیرہ وغیرہ. تو یعنی دین کے تمام اس میں آ جاتے ہیں. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پورا اختیار ہوگا روز جزا کا، روز جزا کے روز کا. تو یہ مالک یوم الدین ہو گئے. پھر آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب عبادت جو ہے یہ در حقیقت دو چیزوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت جو ہے اطاعت پلس پرستش از اکول ٹو عبادت. یعنی اطاعت اور پرستش کو آپ ملا دیں گے تو جو حاصل مرکب ہوگا وہ عبادت کہلاتا ہے. یعنی اس کے اندر دونوں پہلو آ جاتے ہیں. یعنی ایک یہ چیز ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کریں، یعنی کوئی بات آپ کو کہی جائے اور آپ اطاعت کریں اور پھر اس کی توصیف بیان کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کا مرکب ہے جو عبادت کہلاتا ہے. اچھا، عبادت لفظ عبد سے نکلا، یہاں بھی نعبدو ہے. ٹھیک ہے، عبد کے معنی غلام کے. ٹھیک ہے، یہ غلام جو ہے یہ ملازم سے مختلف ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے ڈرائیور کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے لیے کھانا پکا دو. وہ کہے گا یہ میری جاب نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا پکاؤں، میری جاب ہے گاڑی چلانا. یہ ملازم ہوتا ہے. غلام بالکل الگ ہوتا ہے. غلام ہر کام کے لیے موجود ہوتا ہے، اس کے کوئی اسپیسیفک ٹائمنگز بھی نہیں ہوتے. آپ رات کے 2 بجے بھی کہیں گے تو اسے حاضر ہونا ہوگا. ٹھیک ہے، تو غلام جو ہے وہ مطلق اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا نام ہے آقا کے. تو یعنی ایاک نعبدو، ہم تیرے ہی غلامی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے یہ نہیں ہم تیری ہی ملازمت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری غلامی کرتے ہیں. یعنی آپ نے جو کہہ دیا، ٹھیک ہے، وہ ہم اس کو بجا لائیں گے، ہم اسی پر چلنے والے ہیں. اس کے اوپر ہم کسی بھی چیز کو، چاہے وہ عقل و فہم ہو چاہے اور کوئی چیز ہو، اس کو فوقیت نہیں دیں گے. ہم آپ ہی کی غلامی کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں، استعانت بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں. یعنی ہم، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر سے دوا نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم شفا اللہ سے ہی مانگتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اس کے لیے ذریعہ اختیار کریں، کیونکہ یہ دارالاسباب ہے. لیکن اس دارالاسباب کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے. تو لہٰذا تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں. رزق بھی ہمیں ہمارا امپلائر نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے. شفا بھی ہمیں ہمارا ڈاکٹر نہیں دیتا بلکہ اللہ دیتا ہے. اور اسی طریقے سے باقی باتیں. تو ہم دراصل استعانت، مدد اسی سے طلب کرتے ہیں. وسیلہ وہ کسی کو بھی بنا دیتا ہے تو ہم اس کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں. جی اسرار بھائی، آپ کچھ کہیں گے؟ جی، میرا خیال ہے کہ پہلے مزمل بھائی بات کر لیں کیونکہ ان کو جانے کا ہے، تو ان کے بعد پھر میں بات کروں. جی مزمل بھائی. جی جناب، میں تو آپ کی تشریح کے اوپر اکتفا کرنا چاہوں گا. میرا خیال سے کیونکہ آپ نے بہت ماشاء اللہ سے بہت جو ہے کہ جاندار بات کرتی ہے، اور تقریباً میرے خیال سے تمام پہلو اس کے اندر آ گئے ہیں اور کچھ جو ہے بولنے کے لیے باقی نہیں رہتا ہے. تو میرے خیال سے اسرار بھائی اب بات اگر جو ہے وہ کرنا چاہیں تو شروع کریں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات بالکل درست ہے الحمدللہ کہ عظیم بھائی نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے، بہت اچھی وضاحت کی ہے، اور تقریباً تمام ہی پہلو جو ہے اس میں سامنے آ گئے. کچھ مزید اضافے کے لیے اگر کہا جائے یا میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں تو پہلی آیت جیسے آپ نے بیان کیا مالک یوم الدین، کہ وہ یوم الدین کا مالک ہے، یعنی اس دن کا مالک ہے جس میں ساری کائنات اور تمام انسانیت اور جن اور تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع کریں گے اپنے حضور. اور اپنے اس دن جو ہے وہ ساری انسانیت جو ہے وہ اپنے ہر عمل کا جو ہے وہ حساب دے گی. اور اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ کوئی شخص بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی الا یہ کہ اللہ رب العزت خود ہی اس کو جو ہے کسی کو اجازت دیں گے. تو برائی طور پر قرآن مجید جو ہے وہ آخرت کے اس بڑے دن کی، یعنی کہ قیامت کے اس بڑے دن کی آمد کی جو ہے وہ خبرداری کے لیے بھی آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے شطر بے مہار کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العزت کے یہاں ہر عمل کا پورا حساب، ہر چیز کے جو ہے اللہ رب العزت کے یہاں جو ہے انسانوں نے اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کے یہاں ہر چیز کے لیے مسئول ہے. اللہ پاک سے ایک عمل کا جو ہے وہ حساب لیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو انسان قیامت کے روز جو ہے کوئی شخص بھی زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی
تا وقت کہ ان سوالوں کے جواب نہ مل جائیں کہ زندگی کہاں خرچ کی اور جو ہے جوانی کہاں خرچ کی اور مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں لگایا اور اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایسی بات ہے، یعنی ہمارے پاؤں جو ہے وہ زمین اس وقت تک نہیں چھوڑ رہے گی جب تک ہم ان باتوں کے جواب نہ دے لیں۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کے لیے تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے جب یہ فرماتے ہیں نا کہ مالکی یوم الدین، کہ میں اس دن کا مالک ہوں، تو عظیم بھائی کی یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ صفت ملکیت یعنی اس کی بادشاہت ہے۔ آج دنیا میں بے شمار چیزیں نظر آتی ہیں کہ اللہ پاک مالک ہیں، ہر چیز کے خالق ہیں، رب ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ایسے زمینی خدا معاذ اللہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں جو اپنی جرائم میں اور اپنے برائیوں میں بدی میں آگے سے آگے جا رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں اور کوئی ان کو ٹوکنے والا تک نہیں ہے کہ کہے کہ بھئی تم جو رستہ اپنا رہے ہو یہ انسانیت کے نقصان کا ہے، یہ جو ہے وہ تباہی کا ہے، بہت ساری اس میں جو ہے وہ برائیاں ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آ کر ان کو روک لے، کوئی آ کر ان کو جو ہے ان کے ہاتھ پکڑ لے۔ ظالم کے ظلم کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح مظلوم جو ہے وہ اپنی آہیں پکار رہے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کرے، لیکن اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر کر لے تو کر لے، لیکن پوری انسانیت جو ہے اس وقت ظلم کی چکی میں ہے، جہاں دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے جو ہے وہ سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں اور بہت سے جو صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ مظلوموں پر اور محکوموں پر ایسے ایسے ظلم اٹھا رہے ہیں کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ گونگے شاہکاروں کا ایک جو ہے وہ مجموعہ ہے، یعنی یہاں پر بڑے بڑے آسمان ہیں، سورج ہیں، چاند ستارے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے روک لے، کسی کے ظلم کو روک لے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس عارضی دنیا میں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جو ہے ایک امتحان بنایا ہے، اور اس دنیا کو جو اللہ پاک نے آزمائش کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس میں وہ سورہ ملک میں بھی جو ایک آیت کے بارے میں آتا ہے نا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العزت نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور پھر مالک یوم الدین کے بارے میں ایک آیت جو ہے سورہ آل عمران کی بھی ہے، جس میں کہا گیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کے آگے مزید فرمایا گیا کہ ہر شخص کو بالآخر موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا۔ اس دن جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس یوم الدین کو، یعنی کہ جو قیامت کا دن ہے، اس کو پورے قرآن میں جا بجا جو ہے وہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ ایکسپلینیشن بیان کی گئی ہے کہ وہ بیسیکلی یوم الدین آخر ہوگا کیا۔ فرمایا ایسا خطرناک دن ہوگا کہ جو بچوں کو جو ہے بوڑھا کر دے گا، اس دن کی شدت ایسی ہوگی کہ جو بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ جو ہے وہ اپنے حمل کو گرا دیں گے، اور جنگلی جانور جو ہے اکٹھے ہو جائیں گے، اور سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور اس طرح سے چاند سورج ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور سب جھاڑ دیا جائے گا۔ تو اگر ہم جب یہ مالکی یوم الدین اور جب یوم الدین کے اس تفصیلات کو دیگر قرآنی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو یہ ایسا ہولناک دن ہے کہ فرمایا کہ جو اس دن کی ذلت سے اور جو اس دن کے عذاب سے بچا لیا گیا گویا وہ کامیاب ہے۔ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا حساب آسان لینا۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ یا رسول اللہ یہ آسان حساب کسے کہتے ہیں، کہ آپ تک یہ دعا کر، آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا بھی حساب آسان لینا، تو یہ آخر آسان حساب کسے کہتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کی طرف اللہ رب العزت دیکھیں اور اس کے بعد کہیں کہ جا تجھے بخش دیا اور جانے دیں اسے، یعنی اس سے پوچھ گچھ نہ کی جائے، سوال جواب نہ کیے جائے۔ جس کے بارے میں اگر یہ ہوا کہ تمہارے نامہ عمل میں کوئی ایک ایسی بھی بات آ گئی جس میں اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بات کرنی ہے تم سے، تو سمجھے وہ ناکام ہو گیا، یعنی کہ وہ ظاہر ہے جس پر اللہ بات فرمائیں گے تو پھر وہ شخص بلا شبہ گھاٹا اور نقصان پانے والوں میں ہوگا، اور جس پر رحمت فرمائیں گے اس سے کوئی یہ بات نہیں کی جائے، سوال کسی چیز کا نہیں ہوگا، پھر ٹھیک ہے بھائی اس کو معاف کیا کرے۔ تو اس طرح سے یوم الدین جو ہے وہ ایک بہت بڑا دن ہے۔ اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ہر ایک انسان کو تیاری کرنی ہے، اور بلکہ ہر انسان کو اس میں اپنے حوالے سے اپنے اعمال کی جو ہے وہ خبرگیری از خود کر لے، کہ ایک دن وہ آئے کہ اللہ پاک اس سے پوچھے، بلکہ میں اور آپ از خود اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ ہم زندگی کو کن کاموں میں مصروف ہیں۔ جب فرمایا کہ جب تمہاری زندگی کے ایک ایک پل کا اور ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، کہ اور پھر ایک عجیب بات جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں اس روایت میں، کہ یہ کہ پورا سوال ایک تو یہ ہے کہ زندگی کہاں گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کہاں گزاری۔ تو میں اس بات میں بڑا حیران تھا کہ ایک بات جب آپ نے یہ کہہ دی کہ زندگی کہاں گزاری، تو بھائی اس میں جوانی بھی آ گئی، بچپن بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، موت تک کے سارے لمحات آ گئے، لیکن اللہ رب العزت جوانی کو الگ سے پوچھیں گے
کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، اس کے بعد بالخصوص یہ بتاؤ جوانی کہاں گزاری. گویا یہ وہ دن جوانی کا ایام ہوتے ہیں جس میں انسان کے ساتھ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں پوری جوان ہوتی ہیں. اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کر سکے، باطل کو باطل سمجھ کر اس کو ترک کر سکے، اور وہ پھر کسی کے مخالفت کو خاطر منہ نہ لائے. تو یہ ایک بہت قیمتی پیریڈ ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے جوانی کا جو عالم ہے نا اس معاملے میں، اسی لیے فرمایا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے. اور جوان وہ جو مسجد میں بکثرت جاتے ہیں یا جو عبادت گزار جوان ہیں، اس کے بارے میں بھی ایک روایت آئی ہے کہ اللہ رب العزت ایسے جوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں لے لیں گے جو جوانی کے دنوں میں جو ہے اللہ کی عبادت میں منہمک رہتے ہیں. تو مالک یوم الدین میں یہ پس منظر ہمارے دل میں رہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس دن کا مالک ہوں گے. اس دن کسی کی بھی بادشاہت اور کسی کی ذرہ برابر بھی سفارش تک کام نہیں آ سکتی، اللہ یہ کہ اللہ خود اس کی اجازت دیں. یوم الدین یعنی کہ اس دن کا تو یہ مالک ہوگا. دوسری چیز یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا، اس میں اس آیت میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں دو مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے. یعنی ایک تو یہ دعویٰ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک طرح کا دعویٰ بھی ہے، اور مطلب ایک چیز اس میں اور بھی انہوں نے بہت اہم جو ہے ہمارے استاد نے جو اس کی طرف جو مطلب تشریح میں مطلب بتایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ یعنی کہ ایک دعویٰ بھی ہے، اور ایک اور میرے ذہن سے کچھ نکل رہا ہے کہ وہ ایک اور حقیقت کا بیان بھی ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو وہ دوسری بات جب میرے ذہن میں آئے گی تو میں اس کو دیکھ کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. تو ایک بات تو یہ کہ ایک تو ہم یہ کہ ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت میں بھائی عظیم نے بڑی ہی درست بات فرمائی کہ عبادت میں دو مفہوم آ جاتے ہیں. ایک تو ہے اطاعت کلی، اور ایک ہے محبت یعنی پرستش. جب ہم اطاعت کلی یعنی جسم کی اطاعت کو پرستش یعنی کہ اس کی محبت سے ملاتے ہیں تو یہ گویا عبادت کا مکمل مفہوم بنتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین یعنی کہ ہم تجھ سے استعانت طلب کرتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مدد بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. اچھا، مدد مانگنے کو جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے وہی عبادت ہے. اسی لیے استعانت کو بھی ہم عبادت ہی سمجھیں گے، یعنی کہ جس کی پرستش کی جاتی ہے، جس سے غلاموں والا، جو بھائی عظیم نے بات بہت اچھی بیان کی تھی کہ جس کے ساتھ غلاموں والا ہمارا تعلق ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم اس کی عبادت بھی کریں گے اور اسی سے پھر مدد بھی مانگیں گے. گویا کسی سے مدد مانگنا اس کی عبادت کے ہم مانی ہوتا ہے. اچھا، اس میں ظاہر ہے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر وہ استعانت ہے تو ہم کسی ڈاکٹر سے جب دوا لیتے ہیں تو کیا وہ عبادت کے مفہوم میں آ جائے گا، اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والی بات آئے گی تو وہ اس اعتبار سے غلط ہوگی کہ وہ ہم اسباب تو ضرور اختیار کریں گے. یعنی اسباب کا اختیار کرنا در حقیقت وہ استعانت نہیں ہے بلکہ وہ وسیلہ ہے، وہ ایک ذریعہ ہے. الٹیمیٹلی جو ایبسلوٹ یعنی کہ جو استعانت ہمیں ملتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملتی ہے. یعنی کہ دوا ڈاکٹر دے گا، شفا اللہ دیں گے، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے روزگار تو مجھے ہو سکتا ہے امپلائر سے ملے یا دوسری کسی جگہ سے، دکان سے یا کھیت کھلیان سے جو میرا ذریعہ معاش ہے اس سے ملے، لیکن میری جو روزی کا ذریعہ، جو روزی کا اصل مسبب الاسباب ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو یہ بنیادی طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایک بار ہم تبلیغ میں تھے تو کسی عالم نے یہ بات بھی کہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایک مفہوم یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم تیری عبادت کر کے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یعنی یہ اس میں مدد مانگنے کی بھی ایک تہذیب سکھائی جا رہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، مانگنا ہو تو وہ اللہ کی عبادت کر کے اس سے مدد مانگے. یہ بھی ایک مفہوم ہے، یہ بھی ایک ان کا مطلب نقطہ نظر ہے. تو یہ میرے نزدیک اس کی ایک تشریح ہے. جزاک اللہ الخیر. اچھا، اب بتائیے مزمل بھائی، آپ کے پاس وقت ہے یا آپ روانگی اختیار کریں گے؟ میرے پاس ذرا 5-10 منٹ ہے، لیکن یہ ذرا یہاں پر اذان ہو رہی ہے، میں ذرا 2 منٹ میں واپس ہوتا ہوں. اچھی بات ہے. میرے خیال سے ہم بھی پھر توقف کرتے ہیں. اسرار بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. سب بات میرے ذہن میں آئی تو ہمارے صاحب نے بتائی تھی یا کا نام اگر اپنا اسپیکر سوری مائک بند کر دیں تو. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. ہاں، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک وعدہ بھی ہے. مجھے یاد آیا، ہم نے وہ درسی کتاب میں نے بھی کھولی، اس میں نظر آ گیا مجھے
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ تو ہمارا ایک دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے، یہ ہمارا وعدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے جو ہے وہ ہمیں سمجھائی تھی کہ ہم جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تشریح یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک تو یہ کہ اس کو بطور دعویٰ لے لیں کہ جی ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور اس کو ایک بطور وعدہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی ہم مدد مانگیں گے۔ یہ میں مزید ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی میں واپس حاضر ہو گیا ہوں۔ اصل میں ایک چیز دو طرف توجہ مجھے دلانی تھی، ایک تو مالک یوم الدین کی آیت کے حوالے سے میں یہ جو ہے آپ دونوں بھائیوں سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس حوالے سے۔ اس وقت میں اپنی رائے خود کچھ پیش نہیں کر رہا، فی الحال آپ لوگ جو ہے مطلب اس کے بارے میں کچھ کہیں، اس کے بعد اگر مجھے کچھ مناسب لگا تو میں انشاءاللہ بولوں گا۔ مالک یوم الدین کے حوالے سے جو آپ حضرات نے بیچ میں کچھ اشارتاً بات بھی کی کہ یہاں پر دنیا کے اندر امتحان گاہ ہے اور جو ہے آخرت کے اندر سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ کی ذات کائنات کے اندر کوئی مداخلت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ اس وقت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات کا کوئی رول کائنات کے اندر موجود ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ دوسری بات یہ تو ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے ہے کہ دعا کیا چیز ہے؟ اگر کوئی انسان دعا نہیں کرتا تو اسے کیا فرق پڑے گا، اور اگر دعا کرتا ہے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر کوئی جو ہے کیا مثال کے طور پر کہ میں تو دعا نہیں کرتا لیکن میں تو پھر بھی صحیح چل رہا ہوں، تو جو ہے دعا مانگنے والے کو کیا فائدہ ہوا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے میں تو جو ہے مثال کے طور پر اس کا الٹ ہو، یعنی میں نے دعا نہیں کی اس لیے مجھے یہ نقصان ہوا، اس کے بارے میں کیا ڈٹرمنیشن ہوگی، کیا طے پائے گا کہ آیا دعا سے نہ کرنے سے نقصان ہوتا ہے یا دعا کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، اور اس فائدے کا پتہ کیسے چلے گا اور اس کو نقصان کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مثال کے طور پر دعا کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے، مذہبیوں کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں اور لادینوں کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دعا نہیں کریں گے لیکن پھر بھی سب کچھ گاڑی صحیح چل رہی ہے، اسے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن دعا کرنے والے کو بعض وقت فرق پڑتا بھی ہے، بعض وقت نہیں بھی پڑتا، بعض وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں بھائی دعا کرنے سے مجھے کچھ جو ہے ملا، اور بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ یار نہیں دعا تو میں وہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ دعا کا قبول ہونے کا یا رد ہونے کا کنسیپٹ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کبھی دعا کرتا ہی نہیں ہے اس کے باوجود اس کی گاڑی صحیح چل رہی ہے، تو ہم ان سب پہلوؤں کے اندر دیکھ کر جب دونوں آیتوں کو دیکھیں گے تو ہمیں خدا کا کیا رول نظر آئے گا دنیا کے اندر؟ جی آپ حضرات سے بات کی گزارش ہے۔ اسرار بھائی آپ فرمائیں پہلے۔ میرا خیال ہے آپ کہیے پھر میں اس کے بعد اپنا کرتا ہوں۔ جی بہتر۔ دیکھیں پہلی بات آپ نے کہا کہ اللہ عز و جل کوئی مداخلت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک قانون ہے عموم کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہاں پر میں نے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے تمہیں کفر کا راستہ بھی کھلا چھوڑ دیا تمہارے لیے کہ تم پر بجلیاں نہ گریں، ٹھیک ہے، اور ہم نے تمہیں حق کے راستے کی بھی تبلیغ کر دی ہے، یعنی تبلیغ کے درجے میں، یعنی جو بھی انبیاء آتے ہیں، رسول آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اہتمام ہوتا ہے وہ تبلیغ کے درجے میں ہوتا ہے، یا یہ کہیے کہ وہ دعوت دینے کے درجے میں ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ فورس کیا جائے، کوئی گن پوائنٹ کے اوپر کیا جائے، ایسا نہیں کیا جاتا، بلکہ دعوت کے ذریعے بلایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اختیار دے دیا جاتا ہے انسان کو کہ وہ اچھائی یا برائی میں سے کسی بھی راستے کو چوز کر لے۔ اچھا پھر اس دوران بھی یہ تو ایک عموم کا قانون ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ کا ایک جو گرینڈ پلان ہے جسے ہم قدر سے منسوب کرتے ہیں، کہ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود متعین کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز کی جو ہے نا ایک تقدیر جو ہے وہ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ اس میں یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ فلاں چیز عطا کر دی جائے گی، یعنی یہ قدر ہی کا حصہ بن جاتی ہے، یا یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ اسے بغیر دعا کے عطا کر دی جائے گی، ٹھیک ہے، یا اس کو دعا کے باوجود اس حوالے سے عطا نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن دوسرے حوالے سے اس کی کمپنسیشن کر دی جائے گی، یعنی ہو سکتا ہے اسے کوئی دوسری خیر حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی جائے، لیکن دعا کا ایک لازمی نتیجہ، ٹھیک ہے، برآمد ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دعا صدقہ دل سے کی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں،
تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مداخلت بھی کرتے ہیں. پھر کیا ہے کہ ایک اللہ کا ایک گرینڈ پلان جو چل رہا ہے, اگر کسی کا گناہ, ٹھیک ہے, کسی کی خرابی اس گرینڈ پلان کے اندر رکھنا ڈالتی ہے, ٹھیک ہے, یا وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ اسے سبوتاژ کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرنے دیتے. یعنی آپ کی آزادی تو اپنی جگہ ہے, لیکن اگر اس پلان کے اندر کوئی رکھنا ڈل رہا ہے یا کوئی دعا یا کوئی ایسا عمل جس کو اللہ نے قبول کیا ہوا, اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, وہ سامنے رکھی ہے, تو پھر اس عمل کو سر انجام نہیں دینے دیا جاتا. یعنی مثال کے طور پہ ایک قاتل جو ہے اس ارادے سے نکلتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو, فلاں بے گناہ کو قتل کر دوں گا, وہ اپنا اوزار بھی تیز کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ادھر پہنچ بھی جاتا ہے, وہ پورا پلان بھی کر لیتا ہے, لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ جو غیر محسوس انداز کے اندر ہوا کہ وہ اپنی برائی کو سر انجام نہیں دے پایا, یہ اللہ عز و جل نے اسے روک دیا اسی قدر کے تحت, ٹھیک ہے. اس قدر کے اندر ایک بڑا کمپلیکس سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہم صرف اتنا کہنے پر اکتفا کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا پلان جو کہ چل رہا ہے, جو اس امتحان کو امتحان رکھنے کے لیے لازم ہے, ٹھیک ہے, اس کی کامیابی کا اہتمام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اور ساتھ میں ہی چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں دعا کو سنتا اور قبول کرتا ہوں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے اس قدر کو بدلتے ہیں. یعنی ایک حدیث اس پہ موجود ہے کہ قدر کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر انسان کی دعا, جی ٹھیک ہے, اس کو بدل دیتی ہے. پھر یہ کہ دعا کے بارے میں جو آپ نے بات کی کہ دعا کیا ہے, کس طریقے سے, اس کے اوپر ابھی 2 ہفتے کے اندر مجھے ایک جگہ پہ گفتگو کرنی ہے جو ہماری ماہانہ نشست ہوتی ہے, تو وہاں جو مجھے دعوت دی گئی ہے وہ دعا ہی کے متعلق ہے. تو میں آج کل اسی کے تیاری کے مراحل میں ہوں, یعنی دماغی طور پہ اس کو میں نے ابھی پوری طریقے سے لکھنا ہے اور بیان کرنا ہے. تو اس میں میرے ذہن میں کئی چیزیں ہیں. یعنی دعا صرف تقاضا نہیں ہے, یعنی دعا تقاضا ہے, یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کسی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دے, لیکن دعا اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ایک زندہ تعلق کا بھی نام ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کی ذہنی تربیت کرتی ہے. یعنی میں نے اس بات پہ جب غور کیا کہ جو ریشنلز ہیں, جو خدا کو یعنی اس حوالے سے نہیں مانتے جس حوالے سے ہم کہتے ہیں, یا وہ لوگ جو کہ خدا کا مطلق انکار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ کیا اس بات کے قائل ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ جو ایک غیر محسوس انداز میں مدد ہو رہی ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ بڑے بڑے لوگ, یعنی نیپولین ہل سے لے کر پال میکینا تک, ٹھیک ہے, بڑے بڑے سائیکالوجسٹ اور بڑے بڑے جو ہیں رائٹرز, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک کائنات کی کانشیسنیس ہے, ایک کلیکٹیو کانشیسنیس ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز پہ ارتکاز کریں اور کسی چیز کا بار بار تقاضا کریں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو غیر محسوس انداز میں اس کی مدد حاصل ہونے لگتی ہے. ایک بہت بڑا فلسفی ہے, پولو کر کے اس کا کچھ نام تھا, غالباً جرمنی سے اس کا تعلق تھا, اور اس نے جو بات بیان کی ہے وہی ابھی وہ جو ایک پچھلے دنوں میں کچھ ایک مووی گزری ہے, میں حیران رہ گیا کہ اس مووی کے اندر وہ ڈائلاگ اسی سے ڈالا گیا, ٹھیک ہے, کہ وہ اگر آپ کسی چیز کو چاہنا چاہیں تو ساری کائنات جو ہے اسے ملانے کی سازش میں آپ کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو یہ دراصل اس کا فلسفہ ہے کہ جب آپ کسی چیز, جی یہ پولو کوئلو, بالکل پولو کوئلو نام ہے اس کا, جی اس کا وہ دی الکیمسٹ کے نام سے اس کا ناول بھی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل اسی پولو کوئلو کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس نے جو ہے نا یہ بات کہی. تو اس طریقے سے بہت سے اینگلز ہیں دعاؤں کے. تو دعا رائے گاہ نہیں جاتی, یعنی اللہ عز و جل نے دعا کو قبولیت کا اہتمام کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, کہ شاید 3 طریق ہوتے ہیں دعا کے لیے. ایک تو یہ کہ آپ نے کچھ مانگا اور اللہ نے فوری عطا کر دیا. دوسرا یہ کہ اس کو جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے کیا کہتے ہیں روک کے رکھا اور پھر عطا کر دیا. تیسرا یہ کہ اس کے بدلے جو ہے کوئی اور خیر آپ کو عطا کر دیا, اور وہ خیر جو ہے وہ اس دنیا میں بھی عطا ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی عطا ہو سکتا ہے. جی جی ماشاء اللہ بھائی عظیم صاحب نے تو بہت اچھی اس کی وضاحت کی ہے, بہت اچھی ایکسپلینیشن کی ہے. جو سوال ان کا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جب اس دنیا کی زندگی کو بطور آزمائش انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے, تو کیا وہ خود اس میں بھی دخل اندازی فرماتے ہیں, یا یہ کہ مطلب بالکل ایک آزاد اور اختیار 100% چھوڑ رکھا ہے کہ وہ اس میں کوئی دخل اندازی نہ کرتے ہیں. تو بات ساری یہ ہے جو بہت اچھی طرح سے بھائی عظیم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک گرینڈ پلان ہے, کہ اس گرینڈ پلان سے اگر ہر چیز جو ہے وہ درست چل رہی ہے
اور اس گرینڈ پلان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کر رہی، تو ظاہر ہے پھر تو معاملہ چلتا رہے گا، اور انسان جو ہے وہ اپنے بہت ساری انفرادی معاملات میں آزاد ہے، اور اللہ رب العزت نے حق اور باطل جو ہے وہ ہر طرح سے واضح کر دیا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ سچائی کیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جھوٹ کیا ہے، اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت واضح کر دی۔ اب انسان کے سامنے اختیار ہے، اچھا اگر یہ اختیار نہ دیا ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ ظاہر ہے امتحان ہوتا ہی تب ہے جب آپ کسی چیز کو طالب علم کے اختیار میں دے دیں، تو تم چاہے اپنی کاپی پر صحیح جواب لکھ لو یا غلط، جو تم جیسا جواب لکھو گے تمہارا نتیجہ ویسے ہی نکلے گا۔ تو یہی اللہ رب العزت نے انسانوں کو پوری دنیا میں جو ہے انسانیت کو جو ہے وہ اس طرح کا اختیار دے رکھا ہے، وہ ایک طرف کا راستہ اپنا لیں یا دوسرا، لیکن یہ اختیار جو ہے انسان خود سے اختیار کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سیدھے یا غلط راستے پر ڈال دے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس میں مخل ہوتے ہیں، اس میں دخل اندازی بھی فرماتے ہیں، جیسے گرینڈ پلان کے حوالے سے عظیم بھائی نے بھی بات کی ہے، یہ ہو سکتا ہے، ارے ہم یہ بات ابھی سے نہیں کہہ سکتے اللہ پاک کہاں جا کر اور کس معاملے میں فلاں ڈگری سے ہم اوپر جائیں گے یا نیچے ہٹیں گے یا ادھر دائیں بائیں ہوں گے تو اللہ اس میں دخل اندازی، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ اللہ پاک کہاں اپنا معاملہ جو ہے آ کر انسان کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک بہت اچھی مثال بھائی عظیم نے دی کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کے ارادے سے نکلتا ہے، کسی انسان کے مطلب یہ کہ جرم کہ قتل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جرم ہو سکتا ہے، اس ارادے سے وہ نکلا، اوزار بھی تیز کر لیے، اپنے نیت میں وہ 100% پکا ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اور اس کو پورے انجام تک پہنچانا ہے۔ اب وہ اس ایک مظلوم کے قتل کے قریب گیا، مارنے کی بھی کوشش کی، اور جیسے انہوں نے دیکھا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے اس نے دور سے نشانہ لیا اور نشانہ چوک گیا، تو اس کی تو ٹریگر دب چکا تھا، گولی نکل چکی تھی، یہ اللہ کی کتاب میں قاتل ہو گیا، کیونکہ اس نے تو قتل اپنے حساب سے کر دیا، اس کو گولی کا نہ لگنا یہ اللہ کی منشا تھی کہ اس کو نہ لگے، اس کا نشانہ چوکے گا، تو اس نے کیونکہ اپنے ارادے کو 100% جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا تھا، لہٰذا اللہ کی بک میں تو یہ قاتل ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا کے ہاں تو وہ اقدام قتل کا مقدمہ اس پر شاید لگے، یا وہ قاتل تو 100% نہیں کہلائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس لیے قاتل ہے کہ اس نے اپنے ارادے سے مکمل اپنے اس کا اختیار استعمال کرتے ہوئے قتل کا ارتکاب کر دیا تھا، یہ اللہ ہی رب کی جو اس میں منشا میں نہیں تھا کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ مقتول ہو جائے، اس اعتبار سے یہ ایک بات میں جو ہے تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا، جو اصل میں جو مدعا یہ تھا میرے سوال کا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی، تو جو جیسے مثال آپ نے فرمائی کہ جو ہے کوئی قتل کا ارادہ کرے اور قتل کر دے، اور یعنی قتل کے لیے نکلے اور جو ہے اپنے سامان وغیرہ کو سیٹ کر لے اور اس کے بعد قتل کرنے کے لیے پہنچ بھی جائے وہاں پر اور کسی وجہ سے جو ہے وہ قتل نہ ہو سکے، تو یہاں پر دیکھیں اس مثال کے اندر جو چیز میں مطلب جس چیز کے حوالے سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا خود کوئی رول نظر آتا ہے، تو اس مثال کے اندر وہ مدعا حل نہیں ہوتا۔ اس سے تو میرے ذہن میں یہی بات آ رہی ہے کہ یہاں پر اس مثال کی موجودگی کے اندر ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کوئی رول نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایز اے مسلم ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو قدر کے قائل ہیں، یعنی تقدیر ہوتی ہے اور جو ہے یعنی اس کا جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس انسان کی جو ہے قسمت کے اندر یا تقدیر کے اندر مرنا نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں مرا کیونکہ اس نے تو سارے سامان وغیرہ تیار کر لیے تھے، لیکن ایک اسباب کے دائرے کے اندر دیکھیں تو ہمیں کوئی رول خدا تعالیٰ کا نظر نہیں آتا۔ یعنی ہم تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس چیز کو مانیں گے، لیکن اگر اسباب کے درجے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بھائی جب تک وہ نہیں مارتا اس کو تو وہ کس طریقے سے مر جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو تھوڑی سی گہرائی کے اندر لے کر جائیں اور اس بندے نے قتل کیا اور جو ہے یعنی اس کے سر کے اوپر گولی مار دی اور گولی لگ بھی گئی اور اس کے بعد وہ نہیں مرا، تو پھر بھی اس کے اندر اسباب کے پہلو نکالے جائیں گے، اگر جو ہے یعنی اس کے دماغ پہ گولی لگی تو کیوں نہیں مرا وہ؟ آیا کہ وہ کھوپڑی تھوڑی سی پھٹ گئی تھی اور جو ہے یعنی دماغ کا کوئی ایک نیورون خراب ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ پیرالائز ہو گیا اور باقی سب چیزیں سلامت تھی تو اس لیے اس کی سانس وغیرہ سب چیزیں چل رہی ہیں، یا دماغ یعنی پورے جسم کا کوئی حصہ ایک پیرالائز ہو گیا دوسرے باقی حصے کام کر رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اس کے اندر اسباب کے تحت دیکھی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہمیں کہیں پر بھی خدا تعالیٰ کا رول نظر نہیں آتا۔ خدا تعالیٰ کے رول کی میں بات کرتا ہوں تو یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ جو رول کیا چیز ہے۔ رول یہ چیز ہے کہ فزیکل لاز یعنی جو قانون طبیعت ہیں، طبیعتی قانون کے تحت جو چیز چل رہی ہے کائنات کے اندر، ان قوانین کی کہیں ہمیں مخالفت نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر ہم یہ کہیں کہ قوانین طبیعت خود خدا تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہیں، تو یہاں پر ہمیں ابھی فی الحال جو ہے یہ طے نہیں ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے ہیں یا نہیں ہے۔ اب طے ہی جب ہوگا جب ہم یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پر ایک جو ہے کوئی والکینو آیا یا جو ہے
مطلب کوئی جو ہے ہریکین وغیرہ آیا، کوئی نیچرل ڈیزاسٹر وغیرہ جو ہے کسی علاقے کے اندر آئے، اور جو ہے ایک، یا پھر مثال کے طور پہ کوئی ایک بلڈنگ گر گئی، کوئی بلڈنگ گری اور جو ہے ایک مطلب اس کے اندر 1000 لوگ تھے، 1000 کے 1000 اس کے اندر قتل ہو گئے، یا مطلب میں قتل کہہ رہا ہوں میں، یعنی 1000 کے 1000 لوگ مارے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نیچرل وے سے ان کی سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک نیک آدمی تھا، 1000 جو ہے لوگ وہاں پر موجود تھے، اس کے اندر ایک نیک آدمی تھا، 999 تو اس بلڈنگ کے نیچے دب کے مر گئے، لیکن ایک یعنی جو ایک آدمی تھا وہ اس بلڈنگ کے اندر دبنے کے باوجود بھی نہیں مرا۔ یہ جو ہے قانون طبیعت کے اندر مداخلت ہوئی۔ تو یہ ہے مطلب اس حوالے سے میں اس بات کو جو ہے کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا آپ اس کے اوپر وضاحت فرمائیے گا اور واضح رہے کہ جو ہے مطلب رول، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی رول ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ قوانین کی مطابقت سے قوانین کی مخالفت کا پہلو نکلتا ہے، یعنی قوانین کی مخالفت اس زمرے کے اندر آئے گی۔ یا تو ہم یہ کہہ لیں کہ دعا کی وجہ سے یا نیک اعمال کی وجہ سے قانون طبیعت جو ہے کسی طریقے سے اس وقت پامال کر دیا گیا، یا ان کو جو ہے قوانین طبیعت کو بدل دیا گیا اچانک سے، اور اس کے بعد اس کے خاص پہلو کے مطلب اس خاص موقع کے بعد جو ہے وہ قوانین طبیعت پھر جو ہے اپنے جیسے ہوگا۔ تو ایسی کوئی چیز ہمیں نہ تو مثال اگر ملتی ہے تو کس طریقے سے ملتی ہے، اس حوالے سے گفتگو فرمائیے گا۔ اور جو ہے یعنی اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کا رول اس وقت دنیا کے اندر ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، یعنی یا تو پھر زیرو ہوگا، یا پھر جو ہے مطلب ہم اس کا ثبوت دیں گے کہ خدا تعالیٰ کا رول ہمیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو ابھی تک جتنی مثالیں جو ہے مطلب اور جس حوالے سے ہم نے بات کی ہے وہ قوانین طبیعت کے حوالے سے، اگر جب ہم اس کے اوپر لے کر چلیں گے تو جو ہے اس حوالے سے ہمیں صرف یہی ملتا ہے کہ جو ہے خدا تعالیٰ کا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آتا، ورنہ قدر کا قانون ختم ہو جائے گا، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے تو وہ اختیار ختم ہو جائے گا۔ بہرحال اس بارے میں آپ گفتگو کریں۔ جی عظیم بھائی آپ کہہ رہے ہیں؟ مختصر میں کچھ بات کہہ دیتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ اس کو وہ کر لیں۔ دیکھیں، جیسے اسرار بھائی نے پہلے مینشن کیا تھا کہ ہم ان چیزوں میں اسپیسیفک نہیں ہو سکتے، یعنی ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کس وقت کیا جو ہے وہ اللہ کے اس مداخلت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ بات کبھی بھی وہ شخص جو کہ خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا نہیں مانے گا، ٹھیک ہے، وہ اس کی مختلف توجیحات ضرور تلاش کرتا رہے گا، وہ اسے جادو کا بھی نام دے گا، وہ اسے سائنسی اصولوں کا بھی نام دے گا، وہ اور بھی کوئی اور مختلف نام دے گا، ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ جی ابھی میری نالج میں نہیں آیا لیکن یہ ہے کوئی اس طریقے کی چیز اور ہم معلوم کر سکتے ہیں وغیرہ۔ جس نے نہیں ماننا، ٹھیک ہے، اس نے نہیں ماننا، آپ کچھ بھی کر لیں وہ نہیں مانے گا۔ اور اللہ عز و جل سامنے بالکل ایسے نہیں رکھ دیتے کہ بالکل ہی شفاف کر دیں بات کو اس طریقے سے، کیونکہ اگر بالکل شفاف کر کے رکھ دی کہ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نیک ہے تو لازمی اس کے لیے مادی قوانین کو بھی بدل دیا جائے گا، تو پھر امتحان کا کوئی پہلو باقی نہیں رہتا، یعنی پھر یہ بات واضح ہو جائے گی لوگوں کے اوپر کہ ہاں بھائی اگر ہم جو ہے وہ نیکی کرتے ہیں، کوئی شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور لوگوں سے سچ بولتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، تو اس کے لیے مادی قوانین جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے حق میں کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر یہ بات اس مشاہدے کے اس درجے میں پہنچ جائے کہ لوگوں کے اوپر بالکل کلیئر ہو جائے تو پھر وہ بات بنے گی نہیں۔ لیکن کیا واقعی اللہ ایسا کرتے ہیں؟ ایک مومن کے پوائنٹ آف ویو سے تو جی بالکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت سے متعلق ہے، یعنی مادی قوانین کو معطل کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک عمومی بات نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے، بلکہ یعنی جس طرح سے ہم معجزات کی بات کرتے ہیں کہ یعنی معجزے کا ہونا، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ معجزہ دراصل ہوتا ہی یہی ہے کہ وہ فزیکل لوز جس سے ہم واقفیت رکھتے ہیں وہ بالکل اوور ٹرن کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ لکڑی کی کسی چیز سے لکڑی کی دوسری چیز وجود میں آ سکتی ہے، لیکن ہم لکڑی کی لاٹھی پھینکتے ہیں اور وہ ایک زندہ سانپ بن جاتا ہے، دونوں کے نہ مٹیریل میں کوئی مناسبت نہ کسی طریقے سے، تو قانون چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، قوانین چینج ہو گئے، انسان کی عقل دنگ رہ گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگ کی جو فطرت ہے وہ جلانا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں ہمارے مشاہدے میں یہ بات کہ آگ میں آپ کاغذ ڈالیں، لکڑی ڈالیں، انسان ڈالیں، ٹھیک ہے، وہ جلے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں اسے سلامتی والی آگ بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں، اور اس میں تو یعنی وہ قانون جو آگ کی فطرت تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خاص وقت کے لیے معطل کر دیے جاتے ہیں۔ یہی معاملہ عظیم بھائی معذرت
عظیم بھائی معذرت، میں اصل میں تھوڑا سا جلدی میں ہوں. آپ جو ہے یعنی میں اصل میں تھوڑا سا بس یوں کہہ لیجیے کہ میں آئیڈیا لینا چاہ رہا ہوں. تو اصل میں جب ہم معجزات کی بحث کو جو ہے ہم انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے ڈسکس کریں گے، کیونکہ معجزات کے حوالے سے تو جو ہے یہ پھر یہ ہے کہ معجزات کی پہلے ہمیں توجہ کرنی پڑے گی کہ معجزات کس صورت میں ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. یہ تو پھر ایک خیر تاریخی پہلو آ جاتا ہے. میں فی الحال جو ہے کہ اس پر نقطۂ نظر پر آنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمیں مطلب ملتا ہے، جو ہمیں مشاہدہ ملتا ہے عام طور پر، تو وہ ہمیں اس طریقے کا اتنا کلیئر نہیں ملتا. یہی بات ہے نا؟ جی بالکل، یعنی یہ عمومی طور پر بالکل ایسا مشاہدہ نہیں ملتا، کیونکہ اس سے امتحان کا جو پرپز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو امتحان جی نافذ کیا ہے، وہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. میں جی کچھ جی عرض بالکل میں سمجھ گیا. جی 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 اسرار بھائی. میں اس معاملے میں بھائی عظیم صاحب سے بہت زیادہ اتفاق کروں گا، اور جو انہوں نے بات کہی ہے وہ صحیح کہی ہے. اور زمین بھائی اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ایک اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور ایک اللہ رب العزت کی قدرت ہے. یہ جو جتنے بھی قوانین فطرت ہے نا، یہ جو جس سے کائنات چل رہی ہے، انسانوں کا وجود، دنیا میں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، موت و حیات کا کارخانہ چل رہا ہے، سورج مشرق سے نکل رہا ہے مغرب میں ڈوب رہا ہے، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہیں کہ بھائی ایک شخص کو گولی لگی اور وہ اس میں مرنا ہے. یعنی کہ اگر اس کا حرکت قلب بند ہونے سے بھی انسان مرتے ہیں، دماغ میں گولی لگ گئی تو انسان مرتے ہیں، خنجر سے گھونٹ دیا، اس کو مار دیا تو مرتے ہیں. تو یہ تو ایک قوانین فطرت ہیں جو اللہ رب العزت کی سنت آپ کو کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کا طریقہ ہے کہ اس کو وہ دنیا کی تمام چیزوں کو وہ اپنے انہی قوانین فطرت کے تحت وجود دیتا ہے، اور یہ اس کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز اس کی قدرت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان طریقوں اور ان قوانین فطرت کا خدا نخواستہ محتاج ہے، بلکہ وہ ایسا ہے کہ اسی نے ان کو تخلیق کیا ہے، یہ وہی ان کو اب تک صحت کے ساتھ چلا رہا ہے. یعنی کہ سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوب رہا ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، زمین گردش کر رہی ہے، اور دوسرے سیارے گردش کر رہے ہیں، تو وہ کسی کے چلانے سے گردش کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے چلانے سے گردش کر رہے ہیں. یعنی کہ انسان چاہتا ہو کہ مطلب ایک انسان کی بہت ساری ضروریات ہیں جو سورج سے پوری ہو رہی ہیں، چاند سے پوری ہو رہی ہیں. یہ صرف انسان کی خواہش ہے، کرنے کچھ نہیں سکتا. اگر سورج کسی دن انسان کے لیے نور برسنا، یعنی اس سے جو ہیٹ ہمیں مل رہی ہے، جو اس سے جو روشنی ہمیں مل رہی ہے، کسی دن بند کر دے اللہ پاک، یا یہ کہ کسی وجہ سے وہ بند ہو جائے، تو انسانوں کی کیا، پوری مخلوق کی کسی کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اس کو درست کر سکے. تو گویا وہ مداخلت ہی تو ہے نا. اس کو کیا کہا جائے گا کہ یہ مداخلت ہی تو ہے کہ وہ ان چیزوں کو پوری صحت سے قائم رکھے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے عہد الست میں ایک چیز کو تخلیق فرمایا اور وہ صدیوں کروڑوں سالوں پہلے سورج چاند ستارے اور زمین آسمان بنا کر اور ارتقاء کے اوپر ڈال دیے کہ تم جو ہے وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے کامل ہو جانا، اور اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا اور تم جو ہے وہ خود سے چلتے رہنا. تو اللہ پاک جو ہے وہ اب تک اس کو اس کی پرورش فرما رہے ہیں، اس کا مربی ہے، خبرگیری کر رہے ہیں، اس کی نگہبانی کر رہے ہیں. اس کا حکم، اس کا تدبر اور اس کا انتظام آج تک جاری اور ساری ہے. یہ تو اس کی مداخلت کی ایک مثال ہے، یہ بھی ہے. دوسرا معجزے کی جو بات انہوں نے کی نا، یہ ان کی اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہے. جو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو سلامتی والا بنایا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو سانپ بنایا، یہ اس کے معجزات جو ہیں بنیادی طور پر اس کی قدرت کا ظہور ہے کہ وہ لکڑی سے لکڑی بنانے پر کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہے تو لکڑی سے سانپ بنا دے، چاہے تو لکڑی سے کچھ اور چیز بنا دے، اور اسی طرح سے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے. تو قوانین فطرت وہ یہاں اس نے دکھایا پیغمبروں کے اس میں کہ وہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے اور جاتا ہے. ایک بات، آج کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام کہ آج ایک نیک آدمی جو ہے وہ نیکی کا زندگی نیکی پر گزار رہا ہو، تو اس کے لیے قوانین فطرت معطل ہو جائیں، وہ زلزلہ آئے اور اس کو کچھ بھی نہ ہو؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں، مطلب ہو تو سکتا ہے، ہوتا نہیں ہے. کیوں؟ اس کی سنت اللہ رب العزت کی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو، قوانین فطرت کو کی مخالفت نہیں کرتا. یہ اس کا طریقہ ہے، نہیں کرے گا وہ. ہاں کر سکتا ہے، چاہے تو ضرور اس میں کر سکتا ہے. اس بات پر عظیم بھائی نے بھی کہا، میں بھی یہ کہوں گا. کب کرے گا، کس درجے پہ آگے کرے گا، کس ڈگری پہ آ کر یہ پتہ چلے گا اب اللہ پاک کا جو ہے وہ حکم آنے والا ہے اور یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہو جائے گا، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے وہ ان قوانین فطرت کو بدل سکتا ہے. آج کی کوئی مثال دے دی جائے کہ جی آج کیوں نہیں ہوا، تو بہت سارے ہمارے سامنے مثالیں آ سکتی ہیں. ایک مارکیٹ کے اندر 10 دکانیں ہیں، ایک جیسا انویسٹمنٹ کی گئی ہے، ایک جیسی محنت کی جاتی ہے، ایک جیسی کوشش ہے، ایک جیسی صلاحیتیں ہیں، لیکن کسی کو نفع ملتا ہے، کسی کو نہیں ملتا. اللہ کی مرضی. اور پھر آپ کوئی، جیسے عظیم بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو ملحدین ہیں، پھر وہ یہ کہیں گے نہیں جی جو جس کو نفع نہیں مل رہا وہ اس کی فلانی چیز کمزور ہو گئی تھی اور اس نے وہاں غلط پلاننگ کر لی تھی تو نہیں ملا. ایسے ہی ایک ہی ہسپتال ہے اور اس میں 2 مریض ایک ہی مرض لے کے بیٹھے ہیں، یعنی کہ ایک بیڈ نمبر 1 پر ایک مریض ہے، وہ ایک ہی قسم کا، اس کو بھی مرض لاحق ہے. دوسرے بیڈ نمبر 2 پر جو مریض ہے اس کو بھی وہی مرض لاحق ہے. ایک ہی ڈاکٹر دونوں کو ٹریٹ کر رہا ہے اور ایک ہی قسم کی دوائیں دے رہا ہے، ایک ہی قسم کی ان کو وہ مل رہی ہیں، سہولیات مل رہی ہیں. ایک کو شفا مل جاتی ہے، دوسرے کو نہیں، دوسرا مر جاتا. یہ اللہ کے
اختیار میں ہے، یہ یعنی کہ ہم تمام تر قوانین فطرت کو فالو کر کر وہ نتائج مل بھی سکتے ہیں، اور نہیں بھی مل گئے تو بھی امکان ہے کہ مل سکتے ہیں، نہیں ملے تو بھی امکان ہے کہ یہ نہیں ملیں گے. اب اللہ کی مداخلت اس میں کہاں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ میرا ذہن ہے. جی بہت اچھی آپ نے بات کہی ہے اسرار بھائی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت اس موضوع کو اگر جو ہے نا طول دوں گا تو مجھے بہت اصل میں دیر ہو جائے گی، لیکن جو ہے کچھ اعتراضات اس کے اوپر ابھی بھی باقی ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اعتراضات اس حوالے سے نہیں کہ میرے ذاتی اعتراضات ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو کسی بھی طریقے سے اس کو ہاں کر کے بھی مانیں گے اور نہ کر کے بھی مانیں گے. تو یہ تو ہمارے لیے جو ہے ضروری ہے، یعنی ضروری پہلو ہے کہ ہمیں تو ماننا پڑے گا، کیونکہ ہمیں اصل میں ماننا پڑتا ہے کل کو. تو پھر جز کے اختلافات سارے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اور اس میں ضم ہو جاتے ہیں آپس میں. تو خیر یہ تو میرا جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اصل میں جو ہے ایک ویسے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کو کہ آپ حضرات کی کیا رائے ہے. لیکن میں اپنی رائے بھی فی الحال دوں گا، لیکن جو ہے اس وقت میرے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر میں بات شروع کروں گا تو کافی زیادہ لمبی بات ہو جائے گی، اور اس کا اس وقت جو ہے میرے پاس نہ تو میرے پاس ٹائم ہے اور نہ میرے خیال سے، کیونکہ یہاں سے تھوڑا سا مجھے اور کام سے تھوڑا سا جانا ہوگا. تو میرے خیال سے انشاءاللہ اس کو اگلی نشست کے اوپر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو تمام بحث ہے وہ اصل میں مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، یعنی دعا کے حوالے سے اور روز جزا اور یہاں کے ابھی اس وقت کا جو ٹائم ہمارے ساتھ چل رہا ہے اس کے جو ہے تناسب سے یہ بحث جو ہے یہ ہوگی. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ سورج کو جو ہے اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں اور جو ہے چاند کے حوالے سے مداخلت کرتے ہیں. تو ارتقاء اس کے اندر اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا وہ تو خیر ایک الگ بات ہے، لیکن سورج جو ہے ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے خاص جو ہے پیریڈ کے اندر بنا ہے. اور جو ہے آپ نے کیا فرمایا تھا، ذرا اپنی بات واپس سے ریپیٹ کریں گے تو پھر مجھے ذرا سا آسانی ہوگی بات کرنے میں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو اس کائنات تخلیق فرمایا نا، یعنی کہ لفظ کن سے کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ اللہ پاک نے تخلیق کی ابتدا فرمائی ہے، تو چیزوں کو تخلیق دینے کی اور ان کو جو بھی ارتقاء کا طریقہ جو سائنٹسٹ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس سے مزید مخلوقات پیدا ہوئی ہیں، تو اللہ پاک نہ صرف یہ کہ ان کو تخلیق پہلی دفعہ فرمایا، بلکہ بعد میں بھی ان کی تخلیق فرما لینے کے بعد پوری کائنات کا اللہ رب العزت فرما رہا ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، خبر گیری کر رہا ہے، نگہبانی کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو نہ کر غافل ہو گیا. اصل میں اس کے اندر پھر ایک یہ پہلو بھی نکلتا ہے نا، اگر آپ سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو کہ اب دیکھیں اس وقت کی جو ریسنٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ہے سورج کی جو اس وقت عمر ہے وہ اپنی جو ہے درمیان کے اندر پہنچ چکی ہے، اور سورج کی جو گرمائی ہے وہ جو ہے کافی اب جو ہے مطلب ٹھنڈک کی طرف آ چکی ہے. یہ تو خیر ہم جانتے ہیں، یعنی زمین جس وقت پیدا ہوئی ہے تقریباً وہ 5.5 ارب سال کا عرصہ ہے، اور سورج کو 6.25 ارب سال کا، اور سورج کی جو مکمل جو عمر ہے وہ تقریباً 10 ارب سال سے 12 ارب سال کے قریب کی ہے. تو سورج تو اپنی اس میں مدار کے اندر جو ہے جس طریقے سے وہ چل رہا ہے، زمین بھی اپنے حساب سے جس طریقے سے وہ آربٹس اپنے کمپلیٹ کر رہی ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے. ہاں اب جتنی بھی روشنی اس کے اندر تھی، یعنی اجرام فلکی کے اندر جتنی بھی جو ہے انرجی اور طاقت ہوتی ہے وہ جب تک نکل رہی ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہے یعنی وہ بجھ جائے گا سورج. اور یہ تو خیر ایک الگ پہلو ہے. تو جو ہے ہم اس حوالے سے بھی جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت کر رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں مشاہدے کے اندر آتی ہے وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ملتا. یعنی ہم اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو پیدا کرتا ہے، تو انسان کو اگر پیدا کرتا ہے تو اس کے اندر ایمبریولوجی ہے، یعنی کس طریقے سے 2 میل اور فیمیل کے گیمیٹس ملتے ہیں، اس کے بعد زوسپور بنتا ہے، اس کے بعد زائگوٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جو آگے کے پروسیس ہیں ایمبریو وغیرہ کے تو وہ جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہمیں ایک باقاعدہ نیچرل جو چیز جو ہمیں باقاعدہ قوانین فطرت کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے چیز بن کر ملتی ہے. یہاں پر بھی ہمیں جو ہے خدا کی جو ہے کوئی یعنی ہمیں یوں کہہ لیجیے مداخلت یہاں پر بھی نہیں ملتی. اصل میں مسئلہ جو ہے وہ سارا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مداخلت خدا کی جو ہے ہونی چاہیے یا خدا کی مداخلت ہمیں، اور خدا اگر واقعی خدا ہے تو اس کی ہمیں مداخلت ملتی ہے. تو خاص طور پر یہ ایک سوال میں نے اس لیے بھی اٹھایا کیونکہ ملحدین کا جو ہے وہ اس حوالے سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خدا یعنی خدا اگر کوئی ہے تو قوانین فطرت اگر یعنی ان کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کو یونیورس کو جس طریقے سے وہ گورن کر رہا ہے وہ کبھی کسی جو ہے قانون کی خلاف ورزی بھی ہونی چاہیے اس کی. تو وہ خلاف ورزی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. یہی اصل میں میرا مدعا تھا. اگر ہم معجزات
کی بات کے اوپر جائیں گے تو وہ خیر ایک الگ بحث ہو جائے گی. معجزات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تو جو ہے بس یہ تھا میرا کہنے کا مقصد. ابھی فی الحال آپ لوگ جو ہے گفتگو کو جاری کرنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مجھے تھوڑا سا اگر خلاصہ بعد میں مجھے بتا دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ اس کے اوپر گفتگو کیجیے تو پھر انشاءاللہ پھر اگلی نشست کے اندر بھی انشاءاللہ بات ہو جائے گی. اس کو گفتگو کو یہیں سے میں جو ہے کرنا چاہوں گا آغاز واپس. نہیں، میرے خیال سے اسرار بھائی کیا کہتے ہیں، اس کو گفتگو کو ابھی سمیٹ دیا جائے اور اگلی نشست کے لیے انتظار کریں. جی میرا بھی یہ خیال ہے کہ کافی لیٹ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا یہاں پر بھی. بالکل انشاءاللہ اس کو سم اپ کر لیجیے اپنا عظیم بھائی، اور جو بھی مختصر ہے اس کے بعد دعا کر لیجیے. دعا کے بعد ہم بات کر لیں. چلیں ٹھیک ہے. دیکھیں جناب، میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیتا ہوں جو ہم نے اب تک کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ جی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے خاص ہے جو کہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، ٹھیک ہے، تمام یونیورسز کا، جس کی رحمت میں شدت بھی ہے اور جس کی رحمت میں دوام بھی ہے، یعنی الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے. اور جس کے پاس کل اختیار ہوگا، جو کل اختیار ہاتھ میں لے لے گا روز جزا کا، یعنی وہاں پر اس کے خلاف کوئی نہ بول پائے گا، کچھ نہ کر پائے گا، ٹھیک ہے. اور پھر کہا گیا ایک دعا کی جانب آئے ہم کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ ہی کی اطاعت و پرستش کرتے ہیں اور آپ ہی سے استعانت مانگتے ہیں، یعنی آپ ہی کو مسبب الاسباب سمجھتے ہیں اور آپ ہی کو حقیقی سرچشمہ سمجھتے ہیں کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کا. تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ بات کو مکمل کیا. انشاءاللہ بقیہ جو آیات ہیں وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے. اسرار بھائی آپ پلیز دعا کروا دیجئے تاکہ نشست کا خاتمہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. یا ارحم الراحمین، جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس قرآن فہمی کی نشست میں اس میں ہمارے نفوس کے جو شرور ہیں یا شیطان کی درندازی ہے، اس کو اللہ اپنے فضل سے دور فرما. اللہ ہمیں وہ کچھ سمجھا جو آپ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے حق ہے، جو حق بات ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو چیزیں ہمیں جیسی کہ ہونی چاہیے، جیسی کہ ہیں فی الواقع، ویسا ہی ہمیں دکھا، نہ کہ ویسا جیسا کہ ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور حق کو ہمارے لیے آسان فرما، اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب صدق اللہ. العالمین. آمین جناب. چلیں بھائی، انشاءاللہ پھر آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اس تک کے لیے اللہ حافظ. انشاءاللہ بات ہوتی ہے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ. السلام علیکم.